موضوع الدرس فيه أحكام الإسلام ما يتعلق بالمشركين بالإخراج عن المسجد الحرام. سورة التوبة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى محرضا للمؤمنين على معاداتهم والتبري منهم ومبينا لهم لا يستحقون أن يكون لهم أحد لشركهم بالله تعالى وكفرهم برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ان آیات میں مومنین کو تحریر یعنی ابھارتے ہیں کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے برات کا اظہار کریں، اور اللہ مومنوں پر یہ بات واضح کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ کسی عہد کے کسی چیز کے مستحق نہیں ہیں، چونکہ یہ مشرک ہیں، انہوں نے اللہ سے شرک کیا ہے، اللہ کے رسول سے کفر کیا ہے. وَلِأَنَّهُمْ لَوْ ظَهَرُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَهَرُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَأُذِيلُوا عَلَيْهِمْ لَمْ يَكُوا وَلَمْ يَذِرُوا وَلَا رَاقَبُوا فِيهِمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً. اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ مشرک تم پر غالب آ گئے تو پھر یہ کسی چیز کا خیال نہیں کریں گے، نہ کسی عہد کا نہ کسی رشتہ داری کا. قال علی ابن ابی طلحہ وإكرمة الله فی ابن عباس الإل والقرابة والذم عہد. إلا معنی رشتہ داری، یہ رشتہ داری کا بھی کوئی حیا نہیں کریں گے اور کسی قسم کے معاہدے کا بھی خیال نہیں کریں گے. ولہذا قال الضحاک والسدی كما قال تمیم بن مقبل افد الناس ألوف خلفوا قطع الإل وأسراف الرحم. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رشتہ داریوں کو توڑ ڈالا ہے. وقال حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ وجدناهم كاذبا إنهم وذو الإل والعهد لا يكذبوا. ہم نے ان کو ہمیشہ جھوٹا پایا ہے، اگر ان کو کچھ بھی لحاظ ہوتا رشتہ داری کا تو جھوٹ نہ بولتے. فقال ابن ابی نجیح مجاہد لا يرقبون فی مومن الا، یہ مومنوں کے بارے میں کسی رشتہ داری کا بھی لحاظ نہیں کریں گے. قال اللہ یعنی اللہ کی توحید کا بھی خیال نہیں کریں گے. وفی روایت لا يرقبون اللہ نہ اللہ کا ہے اللہ کے لحاظ کریں گے نہ اللہ کے سوا کسی اور کا لحاظ کریں گے. وقال ابن جرير حدثني يعقوب قال حدثنا بقية سليمان أبي مجلس في قوله لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة مثل قوله جبرائيل وميكائيل إسرافيل كأنه يقول لا يرقبون الله. یعنی اب علن کے معنی دو ہو گئے، ایک علن کا معنی رشتہ داری اور ایک عل جو ہے وہ اللہ کا مخفف ہے. یعنی جب ان کو اللہ کا لحاظ نہیں ہے، اللہ کی توحید کا شرم نہیں ہے، تو بندوں کی رشتہ داری کو کیا نبھائیں گے. بلقول الاول اظہر و اشار وعلیہ الاکثر. لیکن رشتہ داری والا معنی جو ہے وہ زیادہ راجح ہے، اسی پر جمہور مفسرین کا قول ہے.
والمجاہد العل العہد. انہوں نے فرمایا ال کا معنی ہے عہد، یہ کسی معاہدے کا بھی شرم نہیں کرتے ہیں. وقال قتادہ العل الحلف، یہ کسی حلف کا بھی خیال نہیں کرتے ہیں. تو مقصد یہ ہے اللہ پاک مومنوں کو ابھارتے ہیں کہ تم کیوں ان کے معاملے میں سستی اختیار کرو، بلکہ ان کا مقابلہ کرو. کیوں؟ یہ وہ ظالم لوگ ہیں، اگر غالب آ گئے تو تمہاری کسی چیز کا خیال نہیں کریں گے، نہ کسی معاہدے کا خیال کریں گے، نہ کسی رشتہ داری کا خیال کریں گے، نہ کسی آپس کی قرابت داری کا خیال کریں گے، بلکہ مسلمانوں کو نعوذ باللہ ہر لحاظ سے یہ نقصان پہنچائیں گے. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا یعملون. یہ اللہ کی آیات جو ہیں چند تھوڑے سے پیسوں کے عوض میں بدل ڈالتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں، یہ بہت برا عمل کر رہے ہیں. لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة واولئك هم المعتدون. یہ کسی مومن کے بارے میں کسی رشتہ داری کا، کسی عہد کا خیال نہیں کریں گے، بلکہ یہ حد سے گزرنے والے ہیں. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وإخوانكم في الدين وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اگر یہ توبہ کریں، لیکن توبہ کرنے کے بعد شرط یہ ہے کہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، پھر یہ تم مسلمان ہیں، تمہارے بھائی ہیں. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم آیات کھول کھول کے بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو جاننے والے ہیں. يَقُولُ تَعَالَى ذَمًّا لِلْمُشْرِكِينَ وَحَثًّا لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ قِتَالِهِمْ. اللہ نے حکم دیا کہ ان سے قتال کریں. کیوں؟ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یعنی انہم اعتاضوا عن اتباع آیات اللہ بما التہوا بہ من امور الدنیا الخسیسۃ. یہ دنیا کی رغبت میں آ کے اللہ کی آیات کو بھی بیچ ڈالتے ہیں. وصدوا عن سبیلہ، یہ منع المؤمنین من اتباع الحق، یہ ایمان والوں کو حق کی اتباع سے روکنے والے ہیں. انہم ساء ما كانوا یعملون، یہ برا عمل کر رہے. لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة وكذا الآیۃ الرتیبہ فإن تابوا وأقاموا الصلاة. اگر یہ توبہ کریں لیکن توبہ زبانی نہ ہو بلکہ اس کا عملاً اظہار ہو کہ نماز قائم کریں، زکاتیں ادا کریں، پھر پتہ لگے گا کہ یہ مومن ہیں. صرف زبانی کلامی ایمان سے یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ یہ مومن ہیں. اور اسی لیے مفسر فرماتے ہیں وقال حافظ ابو بکر البزار حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا ابو جعفر الرازي قال حدثنا ربيع بن عاصم قال سمعت انس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الدنيا على الإخلاص لله وعبادته لا يشرك به. جس بندے نے اس دنیا سے چھوڑا یعنی اس کی موت آئی، وہ خالص اللہ کی توحید پہ، اللہ کی عبادت پہ قائم تھا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ فَارَقَهُ اللَّهُ عَنْهُ رَاضٍ. اور نمازیں قائم کرنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا، اس حال میں اگر اس نے دنیا کو چھوڑی تو اللہ اس پہ راضی ہیں. وَهُوَ دِينُ اللَّهِ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ وَبَلَّغُوهُ عَنْ رَبِّهِمْ. اصل یہی دین اسلام ہے، یہی دین حق ہے کہ اللہ کی توحید اور نماز قائم کرنا، زکاتیں ادا کرنا. قبل حرج الاحادیث و اختلاف الاہواء تصدیق ذلك فی کتاب اللہ. یعنی جب لوگوں کے آراء مختلف ہو جائیں اس وقت بھی یہ خالص اللہ کی توحید پہ جمع رہے. فَإِن تَابُوا يَقُولُ فَإِن خَلَعُوا الْأَوْثَانَ وَعِبَادَتَهَا. اگر یہ بتوں کو چھوڑ دیں اور غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. وقال في آية أخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ثم قال البزار آخر الحديث عندي والله أعلم فارقها وهو عنه راض وباقي عندي من كلام الربيع بن أنس. تو اللہ نے حکم یہ دیا کہ اگر یہ توبہ کرے، اور یہی وہ آیت ہے جس سے سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف حکم دیا تھا کہ میں قتال کروں.
بعض قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور حکم دیا کہ ہم ان سے قتال کریں۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا آدمی جو محدث تھا، جو ملہم تھا، اس کو بھی یہ بات بڑی عجیب لگی کہ ابو بکر اہل قبلہ سے قتال کریں گے، جو نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے آ کے کہا کہ حل تقاتل اہل القبلۃ یا خلیفۃ رسول اللہ، اہل قبلہ سے لڑیں گے؟ اور پھر میں حامل ہوں، کیونکہ وہ زکوٰۃ کے منکر ہیں نا، باقی تو مانتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا اور انہوں نے حضرت عمر کے سینے میں بڑے زور سے مکہ مارا اور فرمایا کہ جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، زمانہ کفر میں تم بڑے بڑے بہادر بنتے تھے، اب تم اتنے بزدل ہو گئے ہو۔ واللہ لو منعونی اقالا لقاتلتموہ، اگر انہوں نے ایک رسی جو دیتے تھے نا حضور کے زمانے میں، اگر وہ بھی نہیں دیں گے تو میں قتال کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہٹ گیا، مسجد نبوی کے دیوار کے سائے میں آ کے بیٹھ گیا اور اسی پہ غور کرنے لگا کہ ابو بکر نے یہ کیسے حکم دے دیا۔ فرماتے ہیں ثم شرح اللہ صدری کما شرح صدر ابی بکر، اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا کہ ابو بکر کا جو فیصلہ ہے وہ حق ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ توبہ کریں، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ نہیں دے رہے اس زمانے میں، اس کی توبہ کوئی توبہ نہیں۔ تو حضرت ابو بکر کا استدلال درست ہے۔ حضرت عمر آئے اور نے کہا رحم اللہ ابا بکر، اللہ آپ پہ رحمت کرے، آپ کا فیصلہ حق ہے اور میں آپ کا سپاہی بن کے لڑوں گا انشاءاللہ۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں اختصار۔ کیا معنی؟ نماز، زکوٰۃ، یعنی عبادات بدنیہ میں نماز سب سے اہم ہے اور عبادات مالیہ میں جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہے۔ عبادات بدنیہ میں زکوٰۃ نماز اتنی اہم ہے کہ فی الحقیقت اگر آپ غور کریں تو نماز تمام ارکان اسلام کا گویا کہ خلاصہ۔ اسلام کے ارکان کیا ہے؟ بڑی الاسلام والا خمس، 5 چیزیں ہیں۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلی چیز گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور دوسرا حکم کیا؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم کریں، ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کریں، صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھیں، وحج البیت لمن استطاع الیہ سبیلا، اگر اللہ توفیق دے اور اللہ خرچ کی توفیق دے تو اللہ کا حج بھی کرے زندگی میں ایک دفعہ۔ اب جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں توحید بھی تو ہے نا کہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور اقرار کر رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس میں حمد بھی ہے، ثنا بھی ہے، قیامت کا اقرار بھی ہے، مالک یوم الدین، اور پھر اس میں رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، قیام بھی ہے، یعنی تمام چیزیں، ہر چیز عبادت کر رہی ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، جیسے درخت جو ہے وہ قیام میں ہے، جانور جو ہے رکوع میں ہیں، بعض جانور جو ہیں وہ سجدے کی حالت میں ہیں، پہاڑ جو ہیں وہ تشہد اور قعدے کی حالت میں، یہ ساری چیزیں نماز کے اندر جمع۔ اچھا، نماز کے اندر جب آپ آئیں گے تو لازمی بات ہے کہ پاکیزگی بھی ہوگی، بدن بھی پاک، کپڑے بھی پاک، جگہ بھی پاک۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا ہے اچھا اگر حج میں خرچ ہوتا ہے تو نماز میں بھی تو خرچ ہوتا ہے۔ آپ مسجد آئیں گے، جائیں گے اور وہاں جگہ بنائیں گے، کپڑے پہنیں گے، لباس، اس میں بھی خرچ آ رہا ہے۔ اچھا، رمضان کے روزے میں ہے کہ کھانا بند، پینا بند، بیوی سے ملنا بند، نماز کی حالت میں بھی کھانا بند، پینا بند، ہر چیز بند ہے۔ تو گویا نماز تمام ارکان اسلام کا خلاصہ ہے۔ اسی لیے قیامت والے دن سب سے پہلے اللہ نے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے،
اسی لیے قرآن پاک کہتا ہے کہ جب کافروں کو جہنم کی طرف لے جائیں گے تو ملائکہ ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کون سی چیز ہے جس نے تمہیں جہنم میں ڈالا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ الفرق بین الایمان والکفر الصلاۃ، ایمان اور کفر کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو آدمی جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور یہ نماز ہے جس کا بار بار حکم ہے اقیم الصلاۃ، اقم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، یعنی فجر کی نماز، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کیونکہ عصر میں مشغول ہوتا ہے آدمی، تو اس لیے زیادہ تاکید بیان کی گئی۔ اور حضور نے فرمایا کہ جس آدمی نے عصر کی نماز چھوڑ دی کأنما بطر اہلہ، اس کا گویا کہ اہل و مال سب برباد ہو گئے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سب سے اہم عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے یعنی ایمان کا لفظ بھی نماز پہ آیا ہے، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم یعنی صلاتکم۔ صحابہ نے پوچھا تھا نا کہ یا رسول اللہ، جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف تو نماز پڑھی ہے لیکن اس کعبے کی طرف تو نماز نہیں پڑھی، پہلے فوت ہو گئے، تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیضیع، اللہ تمہاری ان نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے، وہ بھی تو اللہ کے حکم پر پڑھتے تھے۔ تو اس لیے اس آیت سے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف استدلال کیا تھا کہ اگر یہ زکوٰۃ کے منکر ہیں تو گویا اسلام کے منکر ہیں، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ میں ان سے باقاعدہ جہاد کروں گا اور باقاعدہ میں ان کے ساتھ مقابلہ کروں گا۔ اب اس کے بعد جناب فرماتے ہیں کہ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ عہد توڑ ڈالیں مشرکین اور تمہارے دین کے بارے میں طعن کریں، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی دین کے بارے میں طعن کرتا ہے، مسخری کرتا ہے، تو وہ بھی کفر میں چلا جاتا ہے۔ جیسے کہ آج کل ہمارے یہاں ایک رواج بن گیا ہے، داڑھی پہ اعتراض کرتے ہیں، کسی کی نماز کی شکل پہ اعتراض کرتے ہیں، تو یہ طعن فی الدین ہے۔ کبھی اللہ کے احکام پہ جہاد کا انکار کرتے ہیں، کبھی رجم کا انکار کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں طعن فی الدین میں آتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، ان کفر کے ستونوں سے قتال کرو، جہاد کرو۔ اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد قریش ہیں، چونکہ قریش جو تھے اس وقت وہ ائمۃ الکفر تھے، کفر کا جھنڈا اٹھانے والے، باقی سب اس کے پیچھے تھے۔ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ اب ان کا کوئی عہد نہیں، کوئی اعتبار نہیں ہے، آپ ان سے قتال کریں، شاید یہ رک جائیں، کفر سے ہدایت پہ آ جائیں۔ یقول تعالی وَإِنَّ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ الَّذِينَ عَاهَدتُّمُوهُمْ وَلَا مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ أَيْمَانَهُمْ وَعُهُودَهُمْ وَمَوَاثِيقَهُمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ وَيَأْبُوهُ أَن تَقَصُوهُ۔ اگر یہ مشرکین جو ہیں اس عہد کو توڑ ڈالے جو تم نے ان سے عہد کیا تھا کہ اتنی مدت تک تمہیں امان ہے، اگر یہ اس کو توڑ ڈالتے ہیں اور تمہارے دین میں عیب نکالتے ہیں تو ان کا مقابلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ قتال کریں۔ ومن ها هنا اخذ قدر من سب الرسول صلوات اللہ وسلامہ علیہ ومن طعن فی دین الاسلام۔
او ذکرہ بنسخ نقص، اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جو سرکار دو جہاں کی شان میں گستاخی کرے اس کی سزا بھی موت ہے، قتل ہے۔ یا اگر کوئی دین اسلام میں طعن کرے تو اس کی سزا بھی موت ہے۔ فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ينتهون اے یرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال، شاید یہ کفر سے ہٹ جائیں، شاید یہ توبہ کر لیں، رجوع کر لیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ وقد قال قتادہ وغیرہ ائمة الكفر كأبی جہل وعتبہ وشیبہ وأمیہ بن خلف وهذه وعدة رجال وعدہ رجالا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ائمۃ الکفر سے مراد کیا ہے؟ ابی جہل ہے، عتبہ ہے، اسی طریقے سے امیہ ہے، اسی طریقے سے شیبہ ہے، اور بھی کئی بڑے بڑے کافر جو تھے۔ وعن مصعب بن سعد بن ابی وقاص قال هو سعد بن ابی وقاص برجل من الخوارج، کہ وہ ایک آدمی تھا جو خارجی، وقال هذه من فقال الخارجی وهذا من ائمة الكفر، وقال سعد كذبت بل انا قاتلت ائمة الكفر۔ وہ خارجی سعد کو کہنے لگا کہ یہ ائمة الكفر میں سے ہے، ان کا بکواس کرتے ہو، ہم نے تو ائمة الكفر سے قتال کیا ہے، ائمة الكفر ابو جہل تھے۔ رواه ابن مرتبہ وقال الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة أنه قال ما قتل أهل هذه الآية بعد، وروان علي بن أبي طالب رضي الله عنه والصحيح أن الآية عامة لمن كان سبب نزولها مشركي قريش فهي عامة لهم ولغيرهم۔ چاہے یہ آیت قریش کے کفار کے لیے نازل ہوئی لیکن حکم جو ہے وہ قیامت تک کے لیے عام ہے۔ وقال ولي مسلم حدثنا صفوان ابن عمرو بن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل كان في عهد ابي بكر رضي الله عنه الى الناس حين وجههم الى الشام فقال انكم ستجدون قوما مجوفة رؤوسهم فاضربوا ماكد الشیطان منهم بالسیوف۔ جب حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو شام کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں تمہیں راستے میں ایک ایسی قوم بھی ملے گی جن کے سر جو ہیں مڑے ہوئے ہوں گے، یہ ماکد الشیطان، ان سے قتال کرو۔ فواللہ لن اقتل رجلا منهم احب الی من اقتل 70 من غیرهم، ان کے ایک بندے کو قتل کرنا جو ہے اس کے علاوہ 70 کافروں کے قتل سے زیادہ ثواب ہے۔ وذالک بان اللہ یقول فقاتلوا ائمة الکفر، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ کفر کے جو ستون ہیں ان کے قتال کرو، تو لہذا ان سے قتال کرنا اور ان کا باقاعدہ مقابلہ کرنا۔ واللہ اعلم۔